ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو ایک طلاق پڑ جائے گی، طلاق رجعی. اس کو کہتے ہیں تخیر، اور اس کو اصطلاح میں طلاق تفویض کہتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو اس طلاق کا حق سونپ دے. تو اگر بیوی یہ کہتی ہے کہ میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو ایک طلاق پڑے گی، مگر رجعی. ابھی 2 طلاقوں کا حق اسے باقی ہے، وہ چاہے تو اس کے ساتھ رہ سکتی ہے اور وہ اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے. جب آیت تخیر نازل ہوئی اور اس میں یہ بات کہی گئی کہ ایک طرف دنیا ہے ایک طرف آخرت ہے، اگر تمہیں آخرت چاہیے تو میرا نبی جس حالت میں تمہیں رکھ رہا ہے اسی حالت میں تم رہو، جتنا خرچہ مل رہا ہے اسی خرچے پر قناعت کرو. اور اگر تمہیں دنیا چاہیے تو نبی سے کہا گیا کہ آپ ان سے کہیے فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، کچھ دے دلا کر کے میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں. دنیا چاہیے، اللہ کا نبی چاہیے. سب سے پہلے حضرت عائشہ آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق کائنات نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو اختیار کرتی ہوں، میں آخرت کو اختیار کرتی ہوں. کہا کہ اپنے باپ سے پوچھ لو، ابو بکر سے. کہا ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، معاملہ میرا ہے، اس میں میرا باپ کیا کر سکتا ہے، میں آپ کو اختیار کرتی ہوں. اور پھر تمام ازواج مطہرات نے آپ ہی کو اختیار کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو اختیار کرنے کی وجہ سے ایک فائدہ ان کو یہ دیا کہ اب جتنی بیویاں ہیں آپ کے ساتھ، اب ان کی جگہ آپ کوئی اور بیوی نہیں لا سکتے، اسی پہ اکتفا کیجیے. یعنی مسلمانوں کو تو حق ہے کہ 4 ایک ساتھ رکھیں، 4 کو ہٹا کر کے پھر 4 لے آئیں، ان 4 کو ہٹا کر کے پھر 4 لے آئیں، ان 4 کو ہٹا کر کے پھر 4 لے آئیں. لیکن نبی سے یہ کہا گیا کہ اب چونکہ میری ان بندیوں نے، تمہاری ازواج نے آخرت کو اختیار کیا ہے اور تنگی، ترشی اور عسرت کی زندگی بسر کر لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو ہم ان کے بارے میں ایک خصوصیت کا اعلان کرتے ہیں کہ اب ان بیویوں کے بعد کسی اور کو آپ اپنی نکاح میں نہیں لا سکتے. وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ، ان کی جگہ پر آپ کوئی دوسری بیویاں نہیں لا سکتے. اس کے بعد عرض کیا جا رہا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ. فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو براہ راست خطاب کر کے ان کے واسطے سے پوری امت کی ماؤں اور بیٹیوں اور تمام عورتوں کو کچھ پیغامات دیے جا رہے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں، تمہاری خصوصیت تو ایک یہ ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. تمہیں معلوم نہیں کہ تم کس کی نکاح میں ہو، یہ میرا نبی ہے اور تمام انبیاء میں سب سے افضل ہے، تم میرے نبی کی نکاح میں ہو. اور خصوصیت یہ ہے کہ تم اب میرے نبی کی امت کے تمام افراد کی ماں ہو. نبی کے انتقال کے بعد بھی تم کسی سے شادی نہیں کر سکتی. نبی اگر اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور تم زندہ ہو تو تم
کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے اور تمہاری بھی خصوصیت ہے۔ اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ اس طرح تو عورت کی حق تلفی ہے کہ شوہر کے مر جانے کے بعد اسے نکاح کرنے کی اجازت نہ دی جائے، اس لیے کہ ایک تو اس کے لیے مال کی ضرورت ہے، اسے مالی ضرورت ہے، اور دوسرے اسے جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے کسی آدمی کی ضرورت ہے، شوہر کی ضرورت ہے۔ تو اگر کسی عورت کو اس کے شوہر کے نہ ہونے پر شادی کرنے سے منع کر دیا جائے تو اس عورت کی حق تلفی ہے، اس لیے کہ اسے مال کی بھی ضرورت ہے اور اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کرنے کی بھی حاجت ہے۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ جہاں تک مالی ضرورت کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مالی ضرورت کی تکمیل کے لیے بیت المال میں ان کا حق دے دیا ہے، بیت المال سے ان کی ضروریات پوری کی جائیں۔ اس طرح خرچ کا جو معاملہ ہے اس کو سلجھا دیا گیا، اور جہاں تک جنسی خواہش کی تکمیل کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس خواہش کو دبا دیا ہے، ان کو اب کسی سے شادی کرنے کی خواہش ہی نہیں رہ گئی ہے۔ اور تیسرے یہ کہ عورت چاہے گی کہ میں شادی کروں تو نہ شادی ہوگی، تمام ازواج مطہرات کا دل ہی نہیں ہو رہا تھا کہ نبی کے انتقال کے بعد، ان کے نکاح میں رہنے کے بعد کسی دوسرے آدمی سے شادی کی جائے، ان کا دل ہی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ خود اگر ازواج مطہرات کسی سے شادی کرنے کے لیے رضامند نہ ہوں تو ان کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور سب سے بڑی بات کہ تمام ازواج مطہرات کو امت کی مائیں کہہ دیا گیا، اب امت کا کوئی فرد ان سے شادی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ماں سے شادی کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو ایک تو کہا گیا تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری ایک اسپیشلٹی ہے، اور براہ راست ان کو خطاب کر کے ان کے واسطے سے پوری امت کی عورتوں کو جو امت اجابت ہیں کچھ پیغامات دیے جا رہے ہیں، 10 احکام دیے جا رہے ہیں۔ ان اتقیتن، اور کہا کہ اگر تقوی ہوگا تو ان 10 احکام کے اوپر اے عورتوں تم عمل کر پاؤ گی۔ کیا؟ فلا تخضعن بالقول، گھر پر کوئی نہ ہو اور کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو اس سے بات کرنے کی ضرورت اگر پیش آئے تو تمہارا لہجہ روکھا ہو، خشک ہو، لہجے کے اندر لچک نہ ہو۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بد اخلاقی نہ ہو، لہجے کے اندر روکھا پن ہو، خشکی ہو، مگر بد اخلاقی نہ ہو کہ پوچھنے والا پچھتائے کہ کہاں آ کر کے میں نے کس سے بات کر لی۔ تو لہجے کے اندر روکھا پن ہو، خشکی ہو، مگر بد اخلاقی نہ ہو۔ وَقُلْنَا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان سے اگر بات کرنے کی ضرورت بھی پڑ جائے تو انداز میں روکھا پن ہو تاکہ اس کے دل میں گدگداہٹ پیدا نہ ہو اور اس کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ یہاں قسمت آزمائی کے مواقع موجود ہیں۔ اور گفتگو کی ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ کا انداز گفتگو بد اخلاقی کی حد میں داخل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آدمی پچھتائے کہ کہاں آ کر کے میں نے کس سے بات کر لی اور میں نے کس سے بات کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو ایک تو فلا تخضعن بالقول، تمہارے لہجے کے اندر لچک نہیں آنی چاہیے۔ اب بتائیے، عورت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے لہجے کے اندر نرمی، لوچ، لچک داری نہیں آنی چاہیے، تو بتاؤ عورتیں گانا کیسے گا سکتی ہیں اور گانا پوری دنیا کو سنا سکتی ہیں؟ اس لیے کہ ان کی آوازوں کے اندر جو لچک ہے اس لچک کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔
چہ جائے کہ عورت فلموں میں کسی کی ماں بنے، کسی کی بیوی بنے، کسی کی بہن بنے، کسی کی معشوقہ بنے، جب آواز کے اندر روکھا پن کرنے کی رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، لہجے میں نرمی اور لچک کی اجازت نہیں دی گئی ہے، تو پھر یہ گانے بجانے کی اجازت، فلموں میں کام کرنے کی اجازت، ایئر ہوسٹس بننے کی اجازت، بڑی نرمی سے بات کرتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس دائرے میں آ کر کے حرام ٹھہرتی. فلا تخضعن بالقول، تمہاری بات کے اندر لچک نہیں پیدا ہونی چاہیے، لہجہ روکھا پن، لہجے کے اندر روکھا پن. تو ایک تو لچک پیدا نہ ہو تمہارے لہجے کے اندر، دوسرے بات کرو تو اس کے اندر بد اخلاقی نہ ہو دو. تیسرے وَقَرَّ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو. اور بعض لوگوں نے اسے وقار سے مشتق مانا ہے، یعنی عورتیں اپنے گھروں میں رہیں تو ان کا وقار محفوظ رہتا ہے. عورتوں کی عزت اور عظمت اور وقار کہاں ہے؟ اندرون خانہ. شمع محفل بننے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، رونق محفل بننے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. ان کا دائرہ کار ان کا گھر ہے، اور اسی میں ان کی عزت ہے، اسی میں ان کا وقار ہے. وقرن فی بیوت، تمہارے گھروں میں تمہارے لیے وقار ہے، تم وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں رہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اگر اپنے گھر سے نکل جائے اور مرد کے دائرے کار میں آ جائے تو اپنا وقار کھو بیٹھتی ہے، اپنی عزت کھو بیٹھتی ہے، اپنی عظمت کھو بیٹھتی ہے. اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ عورت نے اپنا سارا وقار کھو دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے دائرے کار سے نکل چکی ہے. اس کا دائرے کار تو اندرون خانہ تھا، وہاں رہ کر اسے وقار مل سکتا تھا. وہاں سے باہر نکلی، شمع محفل بنی، وقار کھو گیا. 3 چوتھا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے شرائط کے ساتھ، کوئی محرم ساتھ میں ہو وغیرہ وغیرہ، تو باہر نکلنے کی اجازت ہے، مگر نکلو تو تبرج کے ساتھ مت نکلو. تبرج یہ لفظ بروج سے مشتق ہے. بروج برج جو ہوتا ہے، جیسے مسجد میں مینارہ ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہاں مسجد ہے، مینارہ بتا دیتا ہے، مینارہ دکھائی دیتا ہے، ابھرا ہوا ہوتا ہے. ایسے ہی قلعوں کے اوپر جو برج ہوتے تھے وہ قلعے کے اوپر ہوتے تھے، جس سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ قلعہ ہے. تو گویا کہ بروج کے اندر ظہور کا مفہوم ہے، یعنی بناؤ سنگار کر کے اجنبیوں کے سامنے مت آؤ، یہ تبرج ہے. بے محابہ آزادانہ طور پر چہرہ کھلا رکھ کر غیر مردوں کے سامنے آ جانا، نامحرموں کے سامنے آ جانا، یہ تبرج میں داخل ہے. آزادانہ طور پر مردوں سے بات کرنے لگنا، یہ بھی تبرج میں داخل ہے. اسی طرح خوشبو لگا کر نکلنا، جیسے اب عورتیں یہاں مسجد کے اندر آتی ہیں، خوشبو لگا کر نہیں آ سکتی، حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے زانیہ ہے، وہ بدکار ہے. ایسا کپڑا پہن کر کے نکلے جو کپڑا لوگوں کی نگاہوں کو اٹریکٹ کرے، یہ بھی تبرج میں داخل ہے. اور یہ سارا کا سارا تبرج یہ جاہلیت اولا کی دین ہے. اور جاہلیت اولا کس کو کہتے ہیں؟ اسلام سے پہلے کا جو دور ہے وہ جاہلیت اولا ہے. اس کے اندر عورتوں کا یہی حال تھا، بناؤ سنگار اور زینت کے ساتھ مردوں کے سامنے بے محابہ آ جانا، خوشبو لگا کر کے نکلنا، اس وجہ سے منع کر دیا گیا. تو ایک تو فلا تخضعن بالقول وقلن لهم قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. اس کے بعد واقمن الصلاۃ، گھروں میں نماز پڑھو، وآتین الزکاۃ، زکات ادا کرو. اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو آپ اس میں سے زکات نکالیں. یہ سونا عورتوں کا ہے، وہ زکات نکالیں. وآتین الزکاۃ وآتین اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. کیا مطلب؟
اللہ کی اطاعت کرنا, قرآن میں جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, عمل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو کچھ لکھا ہوا اس کے مطابق عمل کریں, اور ان دونوں کو سامنے رکھ کر کے اپنے بچوں کی تربیت کریں. گھر کا ماحول دینی بنائیں, بیٹیوں کی دینی نہج پر تربیت کریں, بچوں کی دینی نہج پر تربیت کریں. شوہر اگر غلط روٹ پر جا رہا ہے تو عورت کا فرض بنتا ہے کہ اسے روکے اور اسے دینی راستے پر لانے کی کوشش کرے, صحیح راستے پر لائے. تو یہ باتیں ان اللہ و رسولہ. اس کے بعد فرمایا گیا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو, یہ تو ہوا آیات اللہ کا مطلب. والحکمہ, اور کچھ حدیثیں تمہارے پاس ہوں تو حدیث کی کتابیں لے کر کے, بعض چیپٹرز ہیں, تقویٰ ہے, نماز ہے, روزہ ہے, یہ پڑھو اور پڑھ کر کے گھر میں سناؤ. ان 10 باتوں کا حکم دیا گیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ ان 10 باتوں کے اوپر عمل کون سی عورت کرے گی جس کے دل میں تقویٰ ہو, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہو. ان اتقیتن, اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے تو یہ 10 باتیں جو کہی جا رہی ہیں ان پر تبھی تم عمل کر سکو گی. اور اس کے بعد 10 اوصاف مومنوں کے بیان کیے گئے اور 10 مومنہ عورتوں کے, مومن مردوں کے 10 اوصاف اور مومنہ عورتوں کے 10 اوصاف بیان کیے گئے. حضرت ام عمارہ ایک صحابیہ ہیں, وہ آئیں اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول, مردوں کا تذکرہ تو قرآن میں ہر جگہ آ رہا ہے, عورتوں کا تذکرہ قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. بتایا گیا کہ جس طریقے سے اسلام مردوں کے لیے ضروری ہے, اسلام عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. جس طرح ایمان مردوں کے لیے ضروری ہے, اس طرح ایمان عورتوں کے لیے ضروری ہے. صدقہ زکوٰۃ دینا جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے, عورتوں کے لیے ضروری ہے. جس طریقے سے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا مردوں کے لیے ضروری ہے, عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. روزہ رکھنا جس طریقے سے مردوں کے لیے فرض ہے, عورتوں کے اوپر بھی فرض ہے. تو یہ 10 احکام دیے گئے, اور یہ بتا دیا گیا کہ جس طریقے سے مردوں کو جنت اور جہنم میں جانا ہے, ایسے ہی عورتوں اور مردوں کو, عورتوں کو بھی جنت اور جہنم میں جانا ہے. تو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, ہر ایک اپنے عملوں کا خود ذمہ دار ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ کردار اور اخلاق کو سنوارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان تمام چیزوں کا ذکر ایک ہی آیت کے اندر کر دیا گیا ہے. اگر ان 10 چیزوں کے اوپر آدمی عمل کر لے تو اس کا کردار سنور جائے, اس کا اخلاق سنور جائے. تو کردار اور اخلاق کو سنوارنے کے لیے جن جن اوصاف کی ضرورت ہے ان تمام اوصاف کو اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے. ان اوصاف سے جو متصف ہو جائے وہ با کردار ہو گیا اور با اخلاق ہو گیا. اس کے بعد یہ عرض کیا گیا, فرمایا گیا کہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اللہ اور اس کے رسول اگر کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ آپشن نہیں رہ جاتا, یہ اختیار نہیں رہ جاتا کہ وہ کہے کہ میں نہیں بھی کر سکتی ہوں, نہیں بھی کر سکتا ہوں. اس طریقے سے آپشن نہیں رہ جاتا. فیصلہ کر دیا تو صرف آپ کو ماننا ہے. اس کے بعد دور جاہلیت کی 2 رسموں کا ذکر کیا جا رہا ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان 2 رسموں کو ہم اپنے نبی کے ذریعے ختم کر رہے ہیں. یہ رسمیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں اور یہ غلط رسمیں تھیں. ایک تو رسم تبنیت. رسم تبنیت کا مطلب لے پالک بیٹا بنا لینا. جیسے آدمی کے پاس بیٹا نہیں ہے تو وہ کسی دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیتا تھا اور اسے اپنا نام دے دیتا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور لوگ ان کو زید ابن محمد کہتے تھے, یہ محمد کے بیٹے ہیں.
زید ابن محمد. اور زمانے جاہلیت میں جو حقوق نسبی بیٹے کے لیے ہوتے تھے وہی حقوق اصلاح پالک بیٹے کے ہوتے تھے, متبنہ بیٹے کے ہوتے تھے. ظاہر ہے کہ ایک ظلم تھا کہ بھئی دوسرے کا بیٹا ہے, اس کو وراثت میں حصہ کیسے ملے گا؟ وہی حقوق جو نسبی بیٹے کے اس کو کیسے مل سکتا ہے؟ وہ تو حقیقی بیٹا ہے نہیں. لہذا احکام شرعیہ میں جو حقوق تھے وہ خاص کر دیے گئے نسبی بیٹے کے لیے, اور یہ کہہ دیا گیا کہ لوگوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو. زید ابن حارثہ کہو, زید ابن محمد کہنا درست نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور کہا کہ آج سے زید ابن حارثہ کہا جائے, ان کو زید ابن محمد نہ کہا جائے. اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گہری نسبت ہو گئی تھی حضرت زید ابن حارثہ کو, لہذا انہیں کچھ تھوڑی تکلیف ہوئی کہ یہ نسبت ختم ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان کا نام ذکر فرما دیا. 1,24,000 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ اتنے انبیاء کرام ہیں 1,24,000, حالانکہ اس سے کم بھی ہو سکتے, زیادہ بھی ہو سکتے, لیکن اتنے ہی صحابہ کرام ہیں. ان میں کسی کا نام قرآن حکیم میں صراحت کے ساتھ نہیں آیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ ان کا نام قرآن میں ذکر فرما دیا. فلما قضى زید منها وطرا زوجناک, صرف ایک صحابی کا نام قرآن حکیم میں آیا اور کسی صحابی کا نام ذکر نہیں کیا گیا. یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کا بھی نام نہیں آیا ہے تو اشارتن, حضرت عمر کا نام نہیں آیا ہے تو اشارتن, جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب کا نام اشارتن ہے, ان کا صراحتن آیا ہے, باقاعدہ نام ہے ان کا. فلما قضى زید, زید نے جب فیصلہ کر لیا, اللہ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو ایک طریقے کی نسبی قربت پیدا ہو گئی تھی, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ نسبت اگرچہ میں نے ختم کر دی ہے لیکن تیری نسبت قرآن حکیم سے ہم نے کر دی ہے, تیرا نام قرآن حکیم میں آئے گا. اور جو کوئی تیرا نام لے گا قرآن پڑھتے ہوئے تو اسے 30 نیکیاں ملنے والی ہیں. زے یہ دال, زے پر 10 نیکیاں, یہ پر 10 نیکیاں, دال پر 10 نیکیاں. اللہ کی اچھا ایک بات اور اچھی طرح سمجھ لیں, ذہن نشین کر لیں کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس کی صحبت میں جو آ جائے, صحبت میں جو آ جائے اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. شیطان, شیطان اگر آپ شیطان کسی کو کہہ دے تو گناہ ہے, لیکن اگر یہی لفظ آپ قرآن حکیم میں تلاوت کرے تو کتنے ثواب آپ کو ملنے والے ہیں. الف پر 10, لام پر 10, شین پر 10, یہ پر 10, توئے پر 10, الف پر 10, نون پر 10, اتنی نیکیاں ملی. فرعون اب برا نام ہے لیکن قرآن کے ساتھ یہ جڑ گیا ہے, اللہ کے کلام کے ساتھ. فے پر 10, رے پر 10, عین پر 10, واو پر 10, نون پر 10. تو نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے لیکن نسبت صحیح ہونی چاہیے. یہ قابل غور بات ہے, انتہائی گہری بات ہے, بڑی باریک بات ہے. یہ مرتبہ کب ملتا ہے کسی کو؟ جب نسبت صحیح ہو. نسبت اگر غلط ہے تو یہ مرتبہ, یہ عظمت اس کو حاصل نہیں ہوتی. لوگوں نے جو نسبتیں قائم کر رکھی ہیں وہ نسبتیں غلط ہیں. ایک آدمی ایسا ہے جو مرنے والے کو لکھ کر کے جنت میں گھر دے دیتا ہے, یہ جنت میں جائے گا ایسا لکھ کر کے دے دیتا ہے. ارے احمق, تو اپنی خیر منا کہ تو جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا. پیسہ لے کر کے اپنے مریدوں کو, یہ جو بنے پیر ہیں ٹھگ اور چور کہیں کے, یہ دوسروں کو جنت الاٹ کر کے دے دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے نسبت اگر قائم کی جائے تو یہ نسبتیں بری ہیں. ان نسبتوں سے سوائے نقصان کے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. نسبت اچھی ہو تو فائدہ ہونے والا ہے. قرآن حکیم سے نسبت, اس کے رسول سے نسبت, چیز جتنی باعظمت ہوگی اس کے ساتھ اگر آپ نسبت قائم رکھیں گے تو اتنی زیادہ عظمت, اتنی زیادہ فضیلت آپ کو حاصل ہونے والی ہے. یہ ایک بہت ہی دقیق اور بڑی باریک بات ہے.
تو اللہ تبارک و تعالی نے رسم تبنیت کو ختم کر دیا. اس کے بعد ایک اور رسم چلی آ رہی تھی کہ لے پالک کی جو بیوی ہوتی تھی وہ حقیقی بہو مانی جاتی تھی. اگر لے پالک بیٹا اس کو طلاق دے دے تو یہ جو باپ ہے وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا. وہ حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح مانی جاتی تھی, اس سے باپ شادی نہیں کر سکتا تھا. یہ رسم بھی جاہلیت اولا سے چلی آ رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس رسم کو ختم کیا گیا. زینب بنت جہش ان کے نکاح میں تھی, حضرت زید کے. زید سے بنی نہیں, حضرت زید نے جب ان کو طلاق دے دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش سے نکاح فرمایا. تو وہ رسم بھی ختم ہو گئی کہ لے پالک بیٹے کی بیوی سے وہ باپ جس نے گود لیا وہ شادی نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اس رسم بد کو ختم کر دیا. سوال پیدا ہوا کہ کسی اور کے ذریعے رسم ختم کرائی جاتی, نبی کے ذریعے اس رسم کو کیوں ختم کرایا گیا؟ فرمایا گیا کہ اس طریقے کی رسم جو لوگوں کی گھٹیوں میں پڑی ہو, لوگوں کے ذہنوں میں پیوست ہو گئی ہو, دل و دماغ کے اندر راسخ ہو گئی ہو, ایسی رسم کو ختم کرنا مردان خدا کا کام ہے, بہت ہی اولو العزم لوگوں کا کام ہے. اس لیے کہ اس رسم کو ختم کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ نشانہ ملامت بننا, لومت لائن دیکھنا سننا, ملامت کرنے والے کی ملامت سننا, تانے اور اس طریقے سے اشارے کنائے, دنیا بھر کی غلط باتیں لوگ ان کے بارے میں بولنے لگتے ہیں. دیکھو اپنی بہو سے شادی کر لیا اس نے. تو نشانہ ملامت بننا اور اس کو برداشت کرنا یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے, یہ صرف انبیاء ہی کر سکتے ہیں. لہذا جواب دیا گیا ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لک, اللہ تبارک فیما فرض اللہ لہ, اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیز کا فیصلہ کر لیا, ایک چیز مقرر کر دی, تو نبی اگر اس رسم کو ختم کرے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ ہم نبی کے ذریعے اس کو ختم کرانا چاہ رہے. اور اس رسم کو ختم کرانے میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تو کہا جاتا کہ بھئی اس رسم بد کو کوئی دوسرا ختم کر دے گا. آپ ہی کے ذریعے اس رسم کو ختم کرانے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ کے اوپر نبوت ختم ہو گئی ہے, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. کہتے ہیں رسول آئے گا, ارے جب نبی نہیں آ سکتا تو رسول کیسے آئے گا؟ اس لیے کہ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے, اور نبی کے لیے ضروری نہیں کہ صاحب کتاب ہو. اگر نبی نہیں آ سکتا تو اس سے بڑا عہدہ تو رسول کا ہوتا ہے. نبی نہیں آ سکتا تو رسول کیسے آ سکتا ہے؟ لہذا جب نبوت کے اختتام کا اعلان کر دیا گیا تو وہیں پر رسالت کے اختتام کا بھی اعلان کر دیا گیا کہ جب نبی نہیں آ سکتا تو رسول بھی کیسے آ سکتا ہے؟ تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اوصاف بیان کیے گئے, اس میں سے ایک وصف سراجا منیرا کہا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اس کے بعد آگے فرمایا گیا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. آپ روشن چراغ ہیں. ایک نقطہ یہاں یاد رکھیں کہ سراجم منیرہ کا ایک مطلب لیا جاتا ہے سورج. اب بتاؤ, سورج نکلا ہوا ہو, کوئی آدمی باہر چراغ لے کر کے کچھ ڈھونڈ رہا ہو, کوئی آدمی آ کر یہ پوچھے کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ چراغ لے کر کے موبائل ڈھونڈ رہا ہوں. کہا رے بے وقوف, سورج نکلا ہوا ہے, سورج کی روشنی موجود ہے, تو چراغ لے کر کے موبائل کو کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سورج کی روشنی کی موجودگی میں کوئی آدمی
چراغ جلا کر کے کوئی چیز ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ایک طرف تو چراغ کی توہین ہے یا آفتاب عالم تاب کی توہین ہے، اور دوسرے اس آدمی کو کہا جائے گا کہ یہ انتہائی درجے کا سفیہ اور بے وقوف آدمی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سراج منیر ہے، آپ کی بات جب آ جائے تو آپ کی بات آ جانے کے بعد کسی اور کی بات کو لینا ایسے ہی ہے جیسے آفتاب درخشاں کی موجودگی میں چراغ لے کر کے کوئی چیز ڈھونڈنا، جس طریقے سے اس طرح آفتاب عالم تاب کی توہین ہے، اسی طریقے سے کہا جائے گا کہ یہ آدمی بھی بے وقوف ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو پھر کسی اور کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ دی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لیا جائے۔ یہ مطلب ہے سراج منیر کا۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت سے شادی کرتا ہے، نکاح ہو گئی، مہر متعین ہے، سب کچھ ہے، اب خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، اس کی کئی صورتیں تھی، میں نے بتایا تھا، اس میں یہ ہے کہ نکاح ہو گیا، مہر متعین نہیں تھی اور خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، ملا نہیں بیوی سے، تو اگر طلاق ہو جائے تو اس عورت کے اوپر عدت نہیں ہے۔ خلوت صحیحہ کے بغیر اگر طلاق ہو جائے تو لڑکی کے اوپر عدت نہیں ہے، فوراً ہی کسی سے شادی کر سکتی ہے، اس کے اوپر عدت نہیں، عدت شمار نہیں کی جا سکتی۔ ایک مسئلہ تو یہ بتایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات بتائی گئی۔ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ آپ پر نبوت ختم ہے، رسالت ختم ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شادی میں ولی، گواہ، مہر، ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ خصوصیت ہے نبی۔ دوسری کہ اگر کسی آدمی کی دو بیویاں ہو تو باری مقرر کرنا ضروری ہے، لیکن نبی کے لیے خصوصیت یہ ہے کہ آپ اگر باری نہ مقرر کریں تب بھی آپ کو اجازت ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کے لیے صدقہ جائز ہے، غریب کے لیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل تک پر صدقہ حرام ہے۔ جن لوگوں پر صدقہ حرام ہے کون ہے؟ آل عقیل، آل علی، آل عباس، آل جعفر، حضرت علی کی اولاد، حضرت عباس کی اولاد اور حضرت عقیل کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، ان سے جو اولادیں ہوئی ہیں سب سید ہیں، ان لوگوں کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا، ان لوگوں کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں۔ امت کے تمام افراد 4 سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے، نبی کو اجازت ہے، 4 سے زیادہ آپ نے رکھا، تقریباً 11-12 بیویاں تھے آپ کی۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہم ذرا اس آیت کریمہ کو ٹھہر کر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی میرے رسول کے اوپر درود اور سلام بھیجو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درود بھیجتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ اب بخاری میں حضرت ابو العالیہ کے حوالے سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ مسئلہ نقل فرمایا ہے کہ اللہ کا اپنے نبی پر درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتوں کی محفل میں، نورانی مخلوق کی محفل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے۔ تو گویا نورانی مخلوق کے درمیان، فرشتوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نبی کا ذکر خیر کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نبی کے اوپر درود بھیج رہا ہے، یہ مطلب ہے۔ اور فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، آپ کے لیے دعائے برکت کرتے ہیں، دعائے خیر کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی تم لوگ بھی درود بھیجو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجو۔ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیک من امتک صلاۃ کتب اللہ لہ بہا 10 حسنات ومحا عنہ 10 سیئات ورفع لہ 10 درجات ورد لہ مثلہا۔ کوئی آدمی آپ کی امت کا اگر آپ کے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے
تو کتنے فائدے ہیں وہ دیکھو. 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں, اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. تیسرے 10 درجات اس کے بلند کیے جاتے ہیں. یہ تو درود پاک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے اس کا فائدہ. اس کے بعد ایک حدیث اور بھی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهَا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ, جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ, تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں. یعنی جمعہ کے دن ہی پیش کیے جاتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ میرے اوپر جب بھی تم درود بھیجو مجھ تک پہنچا دیے جاتے ہیں, لیکن کثرت سے جمعہ کے دن تم میرے اوپر درود بھیجو. تو ایک صحابی نے اٹھ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ پر درود بھیجنے کا کیا فائدہ ہے, آپ تو سڑ گل جائیں گے, بدن آپ کا مٹی کھا جائے گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. یہ سن لو, یہ مسئلہ ہے کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مٹی کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی, مٹی کے اوپر اللہ نے انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام قرار دے دیا ہے. شہیدوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کی لاشیں بھی زمین نہیں کھاتی ہے, لیکن یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اللہ اپنے کسی بھی بندے کو کئی سو سال تک, ایک عرصے تک یا قیامت تک وہ ایسے ہی اس کی لاش کو اگر محفوظ رکھتا ہے تو یہ ایکسپشن ہے, اس سے کسی کو بھی اس طریقے سے رکھ سکتا ہے, اس کی لاش کو محفوظ رکھ سکتا ہے. لیکن انبیاء کے بارے میں صراحت کے ساتھ ہے کہ ان کی لاش ویسے ہی رہتی ہے. اب اس کے اندر یہ ردہ چڑھانا کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے, وہ اسی طرح زندہ ہے جیسے کہ دنیا میں زندہ تھے, یہ ردہ چڑھانا ہوا, یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. یہ جتنا کہا گیا ہے بس اتنے پر عقیدہ رکھو. کتنا کہا گیا ہے, انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے, ان کے اجسام قبر میں مٹی میں محفوظ رہتے ہیں, بس یہیں تک ہمیں ماننا ہے. زندگی ان کی کیسی ہے ہمیں معلوم نہیں. اب آگے بڑھ کر کے یہ کہنا کہ ان کی زندگی ویسی ہے جیسے دنیاوی زندگی تھی, یہ غلط عقیدہ ہے. ان کے اوپر ہر قسم کی نعمتیں پیش کی جاتی ہیں, یہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو یہ عقیدہ نہ رکھا جائے, جتنا بتایا گیا ہے بس اتنے پر اکتفا کیا جائے. وہ زندگی کیسی ہے معلوم نہیں. تو ہم کو کثرت سے درود پڑھنا چاہیے, خاص طور سے جمعہ کے دن. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو, بیٹیوں سے کہہ دو, مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیں, یعنی پردے کا حکم دیا گیا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. پردہ کہاں تک ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک وغیرہ چہرے کے پردے کے قائل نہیں. پورا بدن ڈھکا ہوا ہونا چاہیے, چہرہ اگر کھلا رہے تو جائز ہے, چہرہ پردے میں داخل نہیں ہے. نائک صاحب وغیرہ کا خیال ہی, لیکن یہ صحیح نہیں ہے, صحیح نہیں. محمد ابن سیرین نے عبیدہ سلمانی سے اس آیت کریمہ کی تفسیر معلوم کی کہ یدنین علیہن من جلابیبہن کی تفسیر کیجئے, وہ بھی پریکٹیکل دکھائیے اس آیت کریمہ کی تفسیر. تو انہوں نے کیا کیا, اپنے پورے بدن کو چھپا لیا, چہرے کو ڈھک لیا, بالوں کو ڈھک لیا, چہرے کو ڈھک لیا اور ایک آنکھ کھول لی. اب دیکھ رہے ہیں آپ, عبیدہ سلمانی نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کیا کی, سر ڈھک لیا, چہرہ ڈھک لیا اور صرف ایک آنکھ کھول لی. ان کی اس پریکٹیکل تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ چہرہ پردے میں داخل ہے. اب آئیے اس آیت کریمہ کے اوپر غور کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ وہ اپنے چادروں کے پلو اپنے اوپر ڈال لیں. جلباب کا لفظ ہے جس کی جمع جلابیب یہاں ہے. جلباب عربی میں کہتے ہیں ما یستر جمیع بدن المرأة, جو عورت کے پورے بدن کو چھپا لے اس کو جلباب کہتے ہیں. اب پورا بدن
کہہ دیا گیا تو اس میں چہرہ تو آ ہی گیا. لہذا چہرہ چھپانا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جلباب کی تعریف میں یہ چیز آتی ہے کہ چہرہ بھی چھپا لیا جائے. اچھا آگے کہا گیا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اور معرفت، اس میں دیکھیے عین رے فے کا لفظ استعمال کیا گیا. معرفت کا مطلب آئیڈینٹی. اگر آپ کی آئیڈینٹی کے اوپر کوئی آئیڈینٹی کارڈ ہے آپ کا، اس کارڈ کے اوپر آپ کا ایسا فوٹو لگا ہوا ہو جس فوٹو کے اندر آپ کا چہرہ نہ ہو، اس کو گورنمنٹ آئیڈینٹی کارڈ تسلیم نہیں کرتی. آپ کا پیر نہ ہو تو چلے گا، ہاتھ نہ ہو تو چلے گا، لیکن آپ کا چہرہ اس کارڈ کے اوپر ہونا چاہیے. تو اصل پہچان کی چیز چہرہ ہے، مین چیز تو چہرہ ہے. اگر اسی کو کھول لیا جائے تو پھر پردے کا مطلب کیا ہے؟ تو ذالک ادنی ان یعرفن، یہ عین رے فے کا جو مادہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہاں چہرہ ڈھک لیا جانا چاہیے، اس لیے کہ معرفت کی اور پہچان کی سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑا سبب تو یہی چہرہ ہے. لہذا ان یعرفن سے چہرے کے ڈھکنے کا ثبوت ملا. اور فلا یؤذین، پردے کا فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی عورت پردے کے ساتھ جا رہی ہے اور ایک عورت بے پردہ جا رہی ہے، اوباش لڑکے کس کو چھیڑیں گے؟ یہ لڑکی جو اپنا پورا بدن چھپا کر کے پردے کے ساتھ جا رہی ہے، اوباش لڑکے بھی سمجھیں گے کہ یہ لڑکی با حیا ہے، با عصمت ہے، پاک دامن ہے، یہ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے، اس کو نہیں چھیڑیں گے. ہاں جو بے پردہ ہے اس کو سمجھیں گے کہ چونکہ یہ خود اپنے آپ کو دکھا رہی ہے لہذا اس کو چھیڑو. لہذا جو عورت بلا پردے کے اس طریقے سے نظر آتی ہے، اوباش لڑکے زیادہ تر ایسی عورتوں کو، ایسی لڑکیوں کو چھیڑتے. تو فلا یؤذین، پردے کی وجہ سے تمہیں تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، یہ پردے کا فائدہ بتایا گیا. اور ان یعرفن، پہچان لیا جائے گا کہ تم اچھے خاندان کی ہو، اچھے کردار کی ہو، باعصمت ہو، باحیا ہو. یہ فائدہ ہے پردے کا. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ کبھی بھی کوئی آفت آ جائے، کوئی چیز رونما ہو جائے تو افواہیں نہیں پھیلانا چاہیے. والمرجفون فی المدینہ، مدینہ کے اندر جو لوگ افواہیں پھیلانے والے ہیں یہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے، ورنہ ان کے اوپر تباہی مسلط کر دی جائے گی. اور گورنمنٹ کہتی بھی ہے دیکھو افواہوں کے اوپر دھیان مت دو. قرآن حکیم یہ بتاتا ہے کہ افواہوں کو پھیلانے والوں کے اوپر تباہی ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی افواہوں کی وجہ سے فتنہ مزید بڑھ جاتا ہے، اور فتنہ نہیں بھی ہوتا تو فتنہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے. لہذا آدمیوں کو افواہ پھیلانے سے، پروپیگنڈا کرنے سے دور رہنا چاہیے. آگے ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت کے دن لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. پوچھا جائے گا کہ بھئی تم کو جہنم میں کیوں ڈالا گیا، اور ان کو الٹا پلٹا جائے گا. جس طریقے سے کباب بھونتے ہیں ایسے ہی آگ کے اندر ڈال کر کے ان کو الٹا پلٹا جائے گا. وہ کہیں گے کاش کہ ہم نے اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اللہ کی اطاعت کی ہوتی، رسول کی اطاعت کی ہوتی. اور آگے یہ فرمایا گیا وقالوا ربنا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، ہم نے اپنے سرداروں کی اطاعت کی، اپنے بڑوں کے راستے پر چلے. کبیر مانے بڑا، جمع کبرا کہتے نہیں ہیں، ہمارے بڑوں نے کہا ہے، یہ بڑے یہاں موجود ہیں. قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم لوگ اپنے سرداروں کے راستے پر چلے اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے. فاضلونا السبیل، راستے سے بھٹک گئے. دیکھیے یہاں اطیعوا اللہ اطیعوا رسول کے مقابلے میں سرداروں اور بڑے لوگوں کو لایا گیا ہے. یہاں حدیثیں چھوڑ کر کے، قرآن چھوڑ کر کے بڑے لوگ ایسا کہتے ہیں. دیکھیے اطعنا اللہ و اطعنا الرسول کے مقابلے میں لایا گیا سادتنا و کبراءنا، گویا کہ اپنے رہنماؤں اور اپنے بڑوں کو چھوڑ کر کے اطاعت رسول اور اطاعت الہی کے میدان میں آ جاؤ، ورنہ تمہارے لیے جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں تمہارے اندر آ جائیں، ایک تو تقوی اور دوسرے قول سدید. قول سدید کا تعلق زبان سے اور تقوی کا تعلق دل سے. دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہو اور زبان اچھی ہو
تو یصلح لکم اعمالکم، تو تمہارے سارے اعمال بہترین ہو جائیں گے. یہ آیت کریمہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے. 3 آیتوں میں آخری آیت یہی ہے جو نکاح میں پڑھی جاتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ دولہے والوں کے گھر والوں کے لیے کہ اب لڑکی آ گئی ہے، باہر کی لڑکی ہے، اب اپنے دل کو اس لڑکی کے تعلق سے صاف رکھو، دل میں اس کے تعلق سے بغض اور کینہ نہ رکھو. ایک تو یہ، اور دوسرے اپنی زبان سنبھال کر رکھو، اس لیے کہ اسی زبان کی وجہ سے گھریلو معاملات اور خانگی معاملات خراب ہوتے ہیں اور تلخ ہو جاتے ہیں. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی بہوؤں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، معاملہ طلاق کے اوپر پہنچ جاتا ہے، لوگوں کو کھینچ کر کے کورٹ اور کچہری کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے، تھانے تک پہنچ جانا پڑتا ہے. تو آدمی وہاں اگر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، نندیں اپنی زبان کنٹرول میں رکھیں، بہویں اپنی زبان کنٹرول میں رکھیں، ساس اپنی زبان کنٹرول میں رکھے اور ان کا دل صاف ہو، تو یصلح لکم اعمالکم، ایسا گھر جنت نظیر ہے. اور لوگ ایسے ہی گھروں کو پسند کرتے ہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا انا ارسلنا الامانۃ علی السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے امانت کو آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر پیش کیا، ہر ایک نے انکار کر دیا. امانت کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ یہی اطاعت کرنا، عبادت کرنا. جس طریقے سے انسان کے اوپر یہ امانت سونپی گئی ہے، اس کو دی گئی ہے کہ وہ عبادت کرے، اطاعت کرے، یہ پہلے پہاڑوں کے اوپر، آسمانوں کے اوپر اور زمینوں کے اوپر پیش کیا گیا تھا، انہوں نے انکار کر دیا. امانت کا مطلب ہے ہم نے آپ کے پاس یہ چیز رکھ دی، یہ واجب الادا ہے، اب آپ کو واپس کرنا ہے. اب اللہ تبارک و تعالی نے کہا کون لیتا ہے؟ انسان کہتا میں نے لے لیا نا. اب تو نے یہ امانت لے لی ہے تو اب یہ امانت واجب الادا ہے، یہ امانت واپس کر. واپس کرنے کا مطلب اطاعت کر، عبادت کر. اور اگر تو نے اطاعت نہیں کیا تو امانت ادا نہیں کی، اور اگر تو نے عبادت نہیں کی تو تو نے امانت نہیں ادا کی. اور آگے فرمایا گیا اگر ایسا ہوا تو انہو کان ظلوما جہولا، ایسا آدمی ظالم بھی اور جاہل بھی ہے. ظالم کیسے؟ اس ظلم کہتے ہیں چیز کو اس کے غیر جگہ میں رکھنا. اس سے کہا گیا اطاعت کر، اطاعت نہیں کیا بلکہ دوسروں کی اطاعت کرنے لگا تو یہ تو ظلم ہوا. اور جہول کا مطلب یہ ہے خود ہی اس نے اس امانت کو اپنے پاس رکھا اور اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور اس کے نتیجے کے بارے میں نہیں سوچا کہ اگر میں اطاعت نہیں کروں گا امانت رکھنے کے بعد، امانت لینے کے بعد، تو میرا کیا انجام ہونے والا ہے. جو انجام کی پرواہ نہ کرے وہ جاہل ہے. اس وجہ سے انہو کان ظلوما جہولا 2 صفتیں لائی گئی. آگے اللہ تبارک و تعالی نے ایک شہر کا ذکر فرمایا ہے. پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں کے اوپر فضیلت دی تھی، ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کیا تھا، جن ان کے تابع ہو گئے تھے، مسخر کر دیا تھا، ان سے طرح طرح کے کام لیتے تھے. آج کوئی یہ کہے کہ ہمارے پاس کوئی جن موکل کے طور پر رہتا ہے، بالکل غلط ہے. کوئی بھی شخص جن کو مسخر نہیں کر سکتا. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت ہے. ہاں اگر کوئی الٹا پلٹا کام کرے شریعت کے خلاف اور کوئی جنات، کوئی شریر شیطان خوش ہو گیا اور اس کے ساتھ لگ گیا اور اس کا کچھ کام کر دیتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن مسخر ہو جانا کہ جو حکم دو وہ کرے، ایسا کوئی نہیں کر سکتا. یہ صرف اور صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت ہے اور کسی بھی جن کو غیب کا علم نہیں ہوتا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ ہیکل سلیمانی بنوا رہے ہیں، بیت المقدس بنوا رہے ہیں اور بڑے بڑے پتھر یہی جنات اٹھا اٹھا کر کے لاتے تھے، اس کو سیٹ کرتے تھے. تو آپ نے ابھی بیت المقدس تھوڑا بننے سے رہ گیا تھا اور آپ کی عادت تھی کہ کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کر لیتے تھے اپنے اوقات کو. بیت المقدس تقریباً بننے ہی والا تھا، کچھ کام باقی رہ گیا تھا. آپ عصا کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور جن دیکھ رہے ہیں کہ بھئی نگرانی ہو رہی ہے، سامنے موجود ہیں. ادھر کام پورا ہوا، ادھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اسی عصا کے اوپر موت دے دی اور عصا ہی پر کھڑے رہے. اس میں خاص بات ہے، آدمی اگر مر جائے تو اس طریقے سے کھڑا نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ 24 گھنٹے اندر کم سے کم رائیگر موٹی شروع ہوتا ہے، لاش اکڑنے لگتی ہے.
آدمی سوٹے کے اوپر یا ڈنڈے کے اوپر کھڑا نہیں رہ سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ ان کو اس عصا کے اوپر کھڑا رکھا، اور جب کام ختم ہو گیا اس سے پہلے ایک کیڑے کو لگا دیا تھا، اور کیڑے نے دھیرے 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 عصا کو کھانا شروع کر دیا. ادھر کام جنوں نے ختم کیا، ادھر اس کیڑے نے اپنا کام ختم کر دیا، اور کمزور ہو کر کے وہ عصا گر گیا، اور یہ جو پہلے ہی سے مرے کھڑے تھے یہ بھی زمین پر گر پڑے. فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین. جب یہ زمین پر گرے تب جنوں کو معلوم ہوا کہ ارے یہ تو مرے پڑے تھے. کہنے لگے کہ ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین، کاش کہ ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم اس رسوا کن عذاب میں نہیں ہوتے. کہتے ہیں ہم جنوں کے ذریعے معلوم کر لیں گے کہ فلاں جگہ فلاں چیز ہے. ارے جب جنوں کو غیب کا علم ہے ہی نہیں، قرآن حکیم بتاتا ہے کہ انہیں غیب کا علم نہیں ہے، تو آپ موکل سے یہ بات کیسے پتا کروا سکتے ہیں؟ اس بات کی تردید تو قرآن حکیم سے ہوئی کہ ان کو غیب کا علم نہیں ہوتا. سامنے ایک آدمی عصا کے اوپر مرا کھڑا ہے، جنوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ آدمی مر گیا ہے زندہ ہے، مرے ہوئے آدمی کو زندہ سمجھ رہے ہیں، کیسے کہا جائے کہ جنوں کو غیب کا علم ہوتا ہے؟ قرآن حکیم نے ان کے عالم الغیب ہونے کی تردید کر دی ہے. اور ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ جس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو دیمک کھا رہی ہے، وہ کیڑا کھا رہا ہے، اور ایک دن کیڑا اس کو کھوکھلا کر کے عصا کو گرا دیتا ہے، ایسے ہی آدمی جیسے پیدا ہوتا ہے، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کے آنت کے اندر کچھ ایسے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں تو دھیرے دھیرے اس کی عمر کو کھاتے رہتے ہیں، اس کے جسم کو کھاتے رہتے ہیں، اور جب اس کی زندگی پوری ہو جاتی ہے اسے پورا کھا لیتے ہیں، پورا کھا لیتے ہیں. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی دینے کے بعد اس کو کھانے کے لیے، اس کو برباد کرنے کے لیے اندر ہی کیڑے پیدا کر دیے ہیں. اور ہماری جو یہ عمر ہے وہ در حقیقت اس عصا کی طرح ہے، اور وقت اس دیمک کی طرح ہے جو عصا کو کھا رہی ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے یہ عصا کمزور ہوتا جا رہا ہے. یہ عصا ہماری زندگی ہے اور وقت وہی دیمک ہے. وقت آدمی کی عمر کو کھاتا جا رہا ہے، اور ایک دن آدمی اس صفحہ ہستی سے منہ موڑ کر کے دارے بقا کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس شہر کا تذکرہ کیا گیا جس کو ہم سبا کہتے ہیں. در حقیقت شہر سبا یہ جو یمن کا دارالسلطنت صنعا ہے، یہاں سے 3 رات کے فاصلے پر یہ گاؤں ہے شہر سبا. یہاں ایک ڈیم تھا، جس ڈیم کو سد کہتے ڈیم کو، اس ڈیم کو سد معارب کہا جاتا تھا. تقریباً یہ 1800 فٹ اونچا تھا اور 42 فٹ تقریباً لمبا تھا. چوڑائی میں اتنا اور اونچائی میں اتنا. اور انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر کے پانی اسی میں آنے کا راستہ بنا دیا تھا. ہمیشہ ڈیم بھرا رہتا تھا، اور یہ لوگ ایک وادی میں رہتے تھے، اور 300 مربع میل کے اوپر یہ پوری کی پوری آبادی ان کی تھی. یہ وادی میں رہتے تھے، اور وادی کے دونوں کناروں پر گنجان باغات تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زبردست نعمتوں سے نوازا تھا. ہر طریقے کے پھل ان کے باغوں کے اندر موجود رہتے تھے. ہمیشہ ان کے باغ پھلوں سے پھولوں سے بھرے رہتے تھے. اور ایک بلدتن طیبتن و رب غفور، یہاں بھی کوئی کیڑا نہیں رہتا تھا، جیسے مچھر، کھٹمل، بچھو، سانپ. یعنی فضا اس طریقے کی تھی کہ زہریلی چیزیں اور زہریلے کیڑے یہاں اس فضا کے اندر زندہ نہیں رہ سکتے تھے. لیکن جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ڈیم کے اوپر چوہوں کو مسلط کر دیا، اور ڈیم کمزور ہو گیا، اور پورا کا پورا پانی ان کے باغات کی طرف چل نکلا، اور ان کی پوری آبادی تباہ و برباد ہو گئی، اور سارے کے سارے باغات تباہ و برباد ہو گئے. پتہ یہ چلا کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں عطا کرے تو ان نعمتوں کا شکریہ ضروری ہے. اگر نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو اس نعمت کو اسے چھین لیا جاتا ہے. اللہ نے حکومت دی تھی، کتنے 100 سالوں تک ہم لوگوں نے یہاں حکومت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام انہوں نے کیا، سب کچھ کیا انہوں نے، اللہ کا کام نہیں کیا انہوں نے. عمارتیں بنوائیں، قبریں بنائیں، عاشور خانے بنائے، ایک کام نہیں کیا انہوں نے. اللہ کا دین لوگوں تک نہیں پہنچایا. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وہ نعمتیں چھین لی. آج وہ قلعے جہاں ہٹو بچوں کی آوازیں آتی تھیں ہمیشہ ویران پڑے ہوئے ہیں، سانپوں کا مسکن ہے. وہ محلات جن میں رانیاں، عورتیں، دربان کھڑے رہتے تھے. آج
وہاں سانپ اور بچھو رہتے ہیں، سانپ اور بچھو کا مسکن ہے. یہ عبرت کی جگہ ہے اور عبرت کی چیزیں ہیں جو دیکھنے کے قابل ہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا جو چیز زیادہ خرچ ہوتی ہے، جو چیز زیادہ خرچ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا ہی زیادہ پیدا کرتا ہے، اور جو چیز کم خرچ ہوتی ہے اس کی پیداوار کم ہوتی ہے. دیکھو بکری ہے کتنی کٹتی ہے، ایک شہر کے اندر دیکھ لو بکرا ہے کتنا کٹتا ہے. ایک بکری زیادہ سے زیادہ 1 2 3. بلی کو دیکھو 4 4 5 بچے، سور کو دیکھو کتنے بچے. بہت سارے جانور ہیں جو کھانے والے جانوروں کے مقابلے میں زیادہ بچے دیتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا استعمال نہیں ہوتا لہذا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بچے جاتے کہاں ہیں. لیکن جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ کم ہونا جانتی ہی نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین. جو چیز جتنی کم خرچ ہوتی ہے وہ چیز اتنی ہی زیادہ ناپید ہوتی ہے، اور جو چیز زیادہ استعمال کی جاتی ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہی رہتا ہے. یہی دیکھ لو فطرت اور نیچر کی چیز، جو چیز زیادہ اہم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ہی اس کو عام کر رکھا ہے. ہوا، اس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فری دے رکھا ہے. اس طریقے سے اس سے تھوڑا کم اہم پانی ہے. آدمی ہوا کے بغیر تھوڑی دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا، پانی کے بغیر کم سے کم 24 گھنٹہ 36 گھنٹہ 40 گھنٹہ 2-3 دن تک زندہ رہ سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ ہوا رکھی ہے مگر پانی ہر جگہ نہیں رکھا ہے. ہوا کو سب سے عام کر دیا. آپ کمرے میں رہیں ہوا وہاں موجود رہتی ہے، پانی نہیں رہتا وہاں، اس لیے کہ پانی کی ضرورت ہوا کے مقابلے میں کم ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کو بنا رکھا ہے. اس کے مقابلے میں آگ دیکھیے، آگ آپ کو ہر جگہ نہیں ملے گی. اسی طریقے سے جو چیز کم ضرورت والی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کم جگہوں پر رکھا ہے. جس چیز کی زیادہ ضرورت تھی اس کو عام کر دیا ہے، ہر جگہ اسے موجود رکھا ہے. ایسے ہی اللہ نے فرمایا جو چیز زیادہ کٹتی ہے خرچ ہوتی ہے وہ چیز اتنی پیدا ہوتی ہے. کہتے ہیں مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، جو چیز زیادہ ختم ہوتی ہے کٹتی ہے اتنی زیادہ پیدا ہوتی ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین. جو چیز جتنی زیادہ کٹتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی زیادہ بڑھاتا ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. کوئی کہے بکریوں کی نسل کو ختم کر دے، ختم کر پائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو چیز کھانے والی چیز ہے ان کو کوئی ختم کر دے گا؟ ختم کرنا چاہے تو ختم نہیں کر سکتا، کتنا بھی کوشش کر ڈالے ختم نہیں کر سکتا. اس کے بعد اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جی تمہیں دکھائی نہیں دیتی، یہ فرشتے. الحمدللہ الذی جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع ویزید فی الخلق ما یشاء. میری ایک مخلوق نوری مخلوق ہے جنہیں فرشتہ کہا جاتا ہے. کسی کے 2 پر ہیں، یہ اڑتے ہیں، کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 4 پر ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج میں حضرت جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا. 2 بار نبی نے اپنی پوری زندگی حضرت جبرائیل کو 2 بار اصلی شکل میں دیکھا ہے، ایک دنیا میں اور ایک آسمان میں معراج کے ٹائم. بقیہ کبھی کسی کی شکل میں آ جاتے تھے، کبھی دہیا کلبی کی شکل میں آ جاتے تھے وغیرہ وغیرہ، کسی کی شکل میں آ جاتے تھے. لیکن اصلی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دنیا میں دیکھا اور ایک بار آسمان میں دیکھا جب معراج میں آپ ان کے ساتھ گئے تھے. آپ نے فرمایا اس وقت دیکھا میں نے 600 پر ہیں، ان کے 600 پر ہیں. آدمی کو 2 ہی پر کافی ہوتا ہے اڑنے کے لیے، 600 پر ہے. کیسا فرشتہ ہوگا اندازہ لگائیے آپ. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں. اچھا اگر ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بات چیزیں ہوتی ہیں، ایک کو دکھائی دیتی دوسرے کو دکھائی نہیں دیتی. ابھی بخاری شریف کی ایک روایت میں نے پیش کی تھی صبح کے درس میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ساتھ کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں. اچانک نبی نے حضرت عائشہ کو مخاطب کر کے فرمایا یا عائشہ ھذا جبریل یقرأ علیک السلام. یہ جبریل میرے پاس بیٹھے ہوئے تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. حضرت عائشہ نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ. تارا مالا آ رہا، اللہ کے رسول آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کے اوپر سلامتی اللہ کی رحمت ہو. آپ دیکھ رہے، میں انہیں نہیں دیکھ رہی. دیکھ رہے ہیں آپ،
ایک ہی کمرے میں دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں انسان ہیں, حضرت عائشہ بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی. حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, نبی کی آنکھیں حضرت جبریل کو دیکھ رہی ہے مگر حضرت عائشہ ان کو نہیں دیکھ پا رہی. ایک ہی جگہ وہ فرشتہ موجود ہے مگر نبی کی نگاہیں اسے دیکھ رہی ہیں, حضرت عائشہ اسے نہیں دیکھ پا رہی. تو ایک چیز کو ایک دیکھ سکتا ہے, دوسرا نہیں دیکھ سکتا. میں نے مثال میں یہ بتایا تھا کہ نیولا دیکھ کر کے بتا سکتا ہے کہ اس چیز میں زہر ہے, اور بندر سونگ کر بتا سکتا ہے کہ اس چیز میں زہر ہے. زہر نظر نہیں آتا کہ اس کھانے میں زہر ملا ہوا کہ نہیں, بندر سونگ کر کے بتا دیتا ہے کہ اس میں زہر ہے, اور نیولا دیکھ کر کے بتا دیتا ہے کہ اس کے اندر زہر ہے. تو بعض مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حاسے عطا فرمایا جن حاسوں سے وہ ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہے کہ عام آدمی نہیں دیکھ سکتا. اس پانی کے اندر زہر ہے یا نہیں, ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی مگر نیولے کی آنکھ دیکھ سکتی ہے. اسی طریقے سے بندر کی جو ناک ہے وہ محسوس کر سکتی ہے کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, اس کے ساتھ عمل ضروری ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ انگور کے بیل کی طرح ہے, اور بیل اگر چڑھائی نہ جائے تو نیچے آ کر کے خشک ہو جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے. اس کے لیے, اس کی ترقی کے لیے, اس کی ترقی کے انحصار کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کسی سہارے پر, کسی چیز کے اوپر چڑھا دیا جائے تب یہ آگے بڑھتی ہے. تو کلمہ لا الہ الا اللہ انگور کی بیل کی طرح ہے, اس کو عمل صالح کی رسی کے اوپر چڑھا دیا جائے یا سہارے کے اوپر ڈال دیا جائے تو یہ کلمہ ترقی کرتا رہتا ہے, ورنہ کلمہ اور ایمان سکڑ کر کے رہ جاتا ہے, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان کی جو چمک ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں خاندانی مسلمان ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھنے والے, محمد الرسول اللہ پڑھنے والے, لیکن انہوں نے اپنے ایمان کے اوپر دھیان نہیں دیا, عمل صالح نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوا کہ ان کا ایمان بالکل مرجھا گیا, نہ ہونے کے برابر ہے, وہ صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. ان کی زندگیوں کے اندر دیکھیے تو دین سے نفرت, نماز کے لیے کہیے تو اس کان سے سنتے اس کان سے اڑا دیتے ہیں, اور دیگر نیکیوں کے بارے میں کہیے تو اس کان سے سنتے اس کان سے اڑا دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں مگر ایمان کی جو چمک تھی ان کے دلوں کے اندر, انہوں نے عمل صالح کی بیل پر اس کو نہیں چڑھایا, عمل صالح کے سہارے پر نہیں چڑھایا. نتیجہ کیا ہوا, ان کا ایمان وہیں سکڑ کر کے رہ گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عباده العلماء ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم ينفقون. دیکھیے آپ, فرمایا گیا کہ خشیت کا تعلق دل سے ہے, تلاوت کا تعلق زبان سے ہے, اقاموا الصلاۃ نماز کا تعلق بدن سے ہے, اور انفقوا کا تعلق مال سے ہے. تو آدمی اپنا دل صاف رکھ کے دل اللہ کے لیے وقف کر دے, اسی طریقے سے زبان اللہ کے لیے وقف کرے, اسی طریقے سے اپنا بدن اللہ کے لیے وقف کرے. اور اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے تو اس میں اللہ کا ڈر بسا, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. دل دیا ہے یہ اللہ کی دین ہے, اللہ کہتا ہے اس میں اللہ کا ڈر بٹھائے. اور زبان دی ہے تو یتلون کتاب اللہ, اللہ کی کتاب تلاوت کرے. بدن دیا ہے تو اقاموا الصلاۃ, اللہ کے سامنے جھکا دے. اور وانفقوا مال دیا ہے تو اللہ کی راہ میں جائز جگہ پر خرچ کرے. کیا ترتیب ہے آپ دیکھ رہے ہیں, دل, زبان, بدن اور اس کے بعد مال. اس طریقے سے یہ ساری کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے وقف ہونی چاہیے, اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے. اس کے بعد فرمایا کہ 3 قسم کے مسلمان ہیں اور تینوں جنت میں جائیں گے. کافر اور مشرک تو جنت کے اندر جائے گا نہیں, 3 قسم کے مسلمان ہیں. فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات. بھلائیوں کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والا, یہ فرسٹ نمبر پہ ہے, یہ بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والا. اچھا, فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات. سابق بالخیرات بلا حساب و کتاب, اور مقتصد کے نیکیاں تو ہیں مگر کچھ گناہ ہو گئے ہیں, یہ حساب و کتاب کے ساتھ جانے والے ہیں. اور فمنہم ظالم لنفسہ, ان کو تھوڑی سزا دی جائے گی, سزا دینے کے بعد ان کو جنت کے اندر ڈالا جائے گا. یہ 3 قسم کے مومن ہیں, ایمان والے ہیں. ایک ایمان والا ایمان لانے کے بعد نیکیوں کے اندر سبقت کرتا ہے بلا حساب و کتاب. ومنہم مقتصد, ایمان لانے کے بعد عمل کرتے کرتے کچھ گناہ بھی ہو گئے اچھائیوں کے ساتھ تو مقتصد, حساب کتاب کے بعد اس کو جنت میں ڈالا جائے. ایک ہے جس نے اپنے اوپر ظلم کیا, ایمان لانے کے بعد بہت سارے گناہ کر لیے ہیں, تو اللہ اس کو سزا دینے کے بعد, اب سزا کیسی ہے, جہنم کے اندر ڈال کر کے دے گا یا کون سی سزا کس طریقے سے دے گا, بہرحال ایک دن اس کو جنت میں جانا ہے.
اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمایا جنت ایسی جگہ ہے لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، یہاں آدمی کو نہ ذہنی تھکن ہونے والی ہے نہ جسمانی تھکن ہونے والی ہے. ذہنی تھکن کو نصب کہتے ہیں اور جسمانی تھکن کو لغوب کہتے ہیں. یہ دنیا ہے جہاں آدمی کو ذہنی تھکن بھی ہے اور جسمانی تھکن بھی ہے. یہاں جب تک رہتا ہے آدمی تب تک ذہنی تھکن اور جسمانی تھکن اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی. اللہ فرما رہا ہے ارے اس عذاب سے، اس مصیبت سے چھٹکارا اگر تمہیں چاہیے تو جنتی اعمال کرو، ہماری جنت میں آ جاؤ، ہم تمہیں دیتے ہیں. یہاں ذہنی سکون دیتے ہیں اور جسمانی سکون. ان تمام آثار سے اور ان تمام پریشانیوں سے ہم تم کو نجات دینے والے ہیں. اس کے بعد سورہ یاسین ہے. سورہ یاسین یہ آگے تک 23ویں پارے میں چلی گئی ہے. یہ ایک خوبصورت واقعہ ہے اور بہت ہی زبردست واقعہ بیان کیا گیا ہے. لہذا آج بات یہیں تک رکھتے ہیں، کل انشاءاللہ وہیں سے اصحاب یاسین سے بات کو شروع کرتے ہیں. یہ رہا 22ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.